ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وقال الله تعالى في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بے شمار چیزوں کو پیدا کیا اور ان بے شمار چیزوں میں پھر انسان کو بنایا اور تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنا کر عقل کی نعمت سے نوازا۔ یہ عقل ایسی چیز ہے جو بے شمار جگہوں میں انسان کو صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جانوروں کی طرح آنکھیں نہیں عطا کی، بلکہ انسانی آنکھ عطا کیا، جن آنکھوں کو وہ استعمال کر کے حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، عبرتیں لے سکتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے گرد و نواح کے اندر ایسی بے شمار چیزوں کو رکھ دیا جن چیزوں پر اگر انسانی دماغ غور کرے تو وہ صحیح راستہ پا سکتا ہے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے انسان کو درست راستے پر لانے کے لیے، ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا کہ عقل سے نواز دیا ہو، زبان و بیان عطا کر دیا گیا ہو، گرد و نواح کے حالات سے باخبر کر دیا گیا ہو، بلکہ ان سب پر مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو درست راستے پر لانے کے لیے انبیاؤں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء دنیا میں آئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو جو خود سے عقل و دماغ رکھنے کے باوجود درست راہ نہ پکڑ سکے، ایسے لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انبیاء کرام نے
بے انتہا محنت کی، بے شمار قربانیاں دیں اور لوگوں کو درست راستے پر لایا۔ تو اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے یہ تمام نعمتیں نواز کر پھر انبیاؤں کے بھیجنے کا بھی سلسلہ شروع کیا، تاکہ ہم کسی بھی طور پر بھٹک نہ جائیں، بگڑ نہ جائیں، اور اس دنیا کے بسانے کا جو مقصد ہے اس مقصد میں کہیں کوئی کمی نہ ہونے پائے، کہیں کوئی رکھنا نہ رہ جائے۔ بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، نبیوں رسولوں پر، اللہ کے ولیوں پر، اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں پر جو ان انبیاؤں کی راستوں پر چلتے ہیں۔ بطور خاص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو کلیگ کے نبی ہیں، وہ نبی پاک جو نہایت ہی زیادہ اندھیرے کے بعد پوری دنیا جب ظلم و بربریت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، ایسے دور میں وہ نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے اور ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے فساد کو مٹا کر ایک نئی دنیا بنایا، ایک نئی جہان اور ایک نئے طرز زندگی لوگوں کو سکھایا۔ سامعین کرام، ابھی کے موجودہ حالات میں اگر غور کریں، موجودہ حالات زیادہ دنوں کے واقعات نہیں، ابھی موجودہ حالات میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک عجیب و غریب سما بنتی جا رہی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں، اور اس قدر اچنبھت کرنے والا واقعہ ہے کہ آج سے پہلے اس طرح کے واقعات بہت کم دنیا میں وجود میں آئے۔ آپ غور کیجئے، ابھی کرونا وائرس کے بعد کئی ممالک ایسے ہیں جو ترقی کی اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، ترقی کی اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، روز بروز ان کی کرنسی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز ان کے روپے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو یا تو دیوالیہ ہو چکے ہیں یا دیوالیہ ہونے کے کگار پر ہیں، دیوالیہ ہونے کے راستے پر ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اسی دنیا میں کچھ لوگوں کی کرنسی بڑھ رہی ہے اور کچھ ممالک دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ کس قدر متضاد والی بات ہے، تضاد والی بات ہے۔ اسی دنیا میں ایک طرف بھینکر قحط سالی ہے، بھینکر قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، اور ایک طرف روس اور یوکرین کی لڑائی کی چکر میں لاکھوں ٹن اناج سڑ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ کس قدر تعجب خیز بات ہے۔ اور باہر کو چھوڑیے، خود اپنا ملک ہندوستان ایک طرف 40-45 سال کے بے روزگاری، بھوک مری، غریبی کا ریکارڈ توڑ رہی ہے، تو دوسری طرف ہمارا ہی ایک بزنس مین بل گیٹس کو پچھاڑ کر ورلڈ کا چوتھا سب سے امیر اور وقت کا قارون بنتا جا رہا ہے۔ کس قدر تعجب خیز بات ہے، کس قدر عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کیسے ہندوستان کے اندر ایک طرف گوشالاؤں میں ہزاروں گائیں بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جا رہی ہیں، یہی ہندوستان ورلڈ لیول پر گائے کا گوشت نریات کرنے میں، ایکسپورٹ کرنے میں برازیل کے بعد دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، اور اسی ملک ہندوستان میں محض بیف کے چند بوٹی کے شک ہو جانے پر کسی کی لنچنگ کر دی جا رہی ہے۔ کس قدر تعجب خیز بات ہے۔ کیسے ہندوستان کے اندر ایک طرف سمویدھان کی دہائی دی جا رہی ہے، اور اسی ہندوستان کے سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ریپ کا کیس لگتا ہے، اور مزید تعجب، وہی جج
اپنے کیس کی سنوائی خود کرتا ہے، خود تحقیق کرتا ہے، خود اپنے آپ کو کلین چٹ دیتا ہے اور ریٹائرمنٹ ہو کر راج سبھا کی سیٹ لے رہا ہے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک مخصوص دھرم کے ماننے والے کے دھارمک یاتراؤں کے اوپر پھول برسائے جاتے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور اسی ہندوستان میں کچھ لوگوں کے نماز استسقاء باہر پڑھ لینے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے۔ یہ کس قدر عجیب و غریب باتیں ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں جب پردہ کر لیں، اپنا چہرہ ڈھانک لیں تو بوال مچ جا رہا ہے، اور اسی ہندوستان کے اندر رنویر سنگھ ننگا ہو کر فوٹو کھنچوا رہا ہے، ننگا ہو کر فوٹو شوٹ کروا رہا ہے۔ یہ کس قدر عجیب و غریب باتیں، کتنا تضاد ہے دونوں کے اندر، کس قدر تضاد۔ اور تھوڑا عیسائیوں میں دیکھ لیں، ایک طرف پادری، ایک طرف موہ مایا سے مکتی، رہبانیت کا دعویٰ عیسائیوں کا، ایک طرف یہ دعویٰ کہ ہم اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر رہبانیت اختیار کرتے ہیں، شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتے، ورنہ شادی بیاہ اللہ کے راستے میں روڑا بن جائے گا۔ ایک طرف یہ اللہ کی رضا کا دعویٰ، اور دوسری طرف 2 دن پہلے کی خبر ہے، کیتھولک چرچ جب کینیڈا جاتا ہے، 2 دن پہلے کی خبر، کیتھولک کا مہا چرچ کا پادری کینیڈا جا کر لاکھوں کینیڈین بچوں کے ساتھ عیسائیوں کے ذریعے کیے گئے لواطت اور ہزاروں بچوں کو جان سے مارنے پر معافی مانگ رہا ہے۔ کس قدر عجیب بات ہے۔ ایک طرف پارسائی کا دعویٰ، یہ دعویٰ کہ ہم رہبانیت اختیار کرتے ہیں، پادری ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے بیوی بچوں اور موہ مایا سے پوری مکتی حاصل کر لی ہے، اور دوسری طرف لواطت جیسے گھنونے جرم کا وہ شکار بن رہے ہیں اور جا کر کھلے عام معافی مانگ رہے ہیں، وہ بھی 1-2 نہیں، لاکھوں بچوں کا۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود حرم سے یہودیوں کے جلا وطن کر دیے جانے کے بعد، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جزیرے عرب سے یہودیوں کو بھگا دیے جانے کے بعد آج تک مسلمانوں اور یہودیوں کی شدید دشمنی ہے، شدید دشمنی۔ اس کے باوجود ایک یہودی، 4 دن قبل کی بات ہے، ایک یہودی دھوکے سے سعودی عرب کا ویزا لے کر حدود حرم میں گھسا ہوا ہے، ارض مقدسہ کا فوٹو لے رہا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ خانہ کعبہ اور حدود حرم کے اندر کسی یہودی کا، کسی غیر مسلم کا داخلہ حرام ہے، ممنوع ہے، شریعت نے پورے طور پر اس پر پابندی لگائی ہے۔ اس کے باوجود اتنا گھناؤنا جرم اس نے کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ داخل ہوا ہے بلکہ داخل ہونے کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ بھی کیا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعات نہیں ہیں، 1400 سال میں کبھی نہیں ہوئے، یہ پہلی دفعہ ہے، یہ پہلی دفعہ ہے۔ یہ منحوس سعودی عرب میں دھوکے سے جا کر حدود حرم میں گھس کر ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ عجیب و غریب بات نہیں ہے، عجیب نہیں لگتا؟ ایک طرف یہودیوں اور مسلمانوں کی اتنی دشمنی، اور دوسری طرف وہاں جا کر ویڈیو شوٹنگ کر رہا، اور دوسرے کو تو چھوڑیے، خود مسلمانوں میں دیکھیے،
ہمارا ایک ہندوستان کا ایک میاں بھائی پیدل حج کرنے نکل چکا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ سوشل میڈیا پر لائیو چل رہا ہے، جدھر جدھر جا رہا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی گود میں اٹھا رہا ہے، اور اس بہانے علماء پر وہ نقد کر رہے ہیں کہ علماء کیا کرتے ہیں، دیکھو دنیا میں کیسا مسلمانوں کا نام کر رہے ہیں، علماء نے کیا کیا ہے آج تک۔ پیدل حج کرنے نکل چکا ہے، اور 4 دن کی پہلے کی یہ خبر ہے کہ کچھ مسلمان کاوڑ یاترا میں کاوڑیوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں اور بجرنگ دل والوں نے بری طرح مارا ہے۔ دیکھ لیجیے، ایک طرف پیدل حج کرنے جا رہا ہے، ایک طرف کچھ مسلمان کاوڑیوں کی بھیس میں کاوڑیے بن کر جا رہے ہیں اور بجرنگ دل والوں کے ہاتھوں پکڑے گئے، مارے گئے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہر طرف تضاد ہی تضاد، تضاد ہی تضاد ہے۔ کیا کہا جائے، کتنا ماتم کیا جائے، کس کس بات کو بیان کیا جائے، کس کس چیز کو اجاگر کیا جائے۔ ایک طرف برادران وطن کو ہمارے وجود سے نفرت ہے، دوسری طرف ہمارے کچھ نام و نہاد مسلمان ان کے دھارمک یاترا کرنے والوں کو کی سواگت کر رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، سمپردائک سوہاد بڑھانے کے نام پر۔ تضاد ہی تضاد ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، اس دنیاوی تضاد کے چکر میں پریاورن پر بھی تضاد آ چکا ہے۔ اب غور کیجیے، اسی ہندوستان میں دیکھیے کہیں کہیں بارش اس قدر زیادہ ہو رہی ہے کہ باڑھ کا سچویشن پیدا ہو گیا ہے، باڑھ آ گیا ہے۔ اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کچھ علاقے میں ایسی بارش ہو رہی ہے کہ باڑھ آ گیا ہے، اور کچھ علاقے میں اس قدر بھیانک سوکھا پڑا ہے، اتنا خطرناک سوکھا پڑا ہے کہ کسانوں کے بوئے ہوئے بیج تک نکل نہیں پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تضاد ہے، کس قدر تضاد ہے۔ اور جن علاقوں میں پانی بارش نہیں ہو رہی ہے، ان علاقوں میں پانی مانگنے کا طریقہ بھی عجیب ہے۔ کچھ لوگ گلے تک برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدکاریوں کبر و غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور استسقا پر استسقا پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ بارش ہو اس کے لیے میڈھک اور میڈھکی کی شادی کروا رہے ہیں۔ مطلب ہر جگہ تضاد، کسی کو رائٹ راستہ پتہ نہیں، درست راستے کے علم نہیں، انسان گرت میں جا رہا ہے، 1000 قسم کی لائٹنگ کے باوجود، 1000 طرح کی بجلیاں، بلب، سب کے پاس موبائل، لائٹنگ، ہر طرح کی روشنی کے باوجود ذہنی غلامی، ذہنی اندھیر پنی کی طرف جا رہے ہیں۔ لائٹنگ تو بہت کر لی دنیا نے، مگر اس کے باوجود وہ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اندھیرے کا علاج پھر وہ اندھیرے سے کرنا چاہتے ہیں۔ روشنی پڑی ہوئی ہے کتاب و سنت کی، اس روشنی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ ذرا یاد کیجئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، اس وقت بھی قومی مزاج بالکل پلٹ چکا تھا۔
پورا انٹرنیشنل طور پر ایسے ہی تضاد بیانیاں ہو رہی تھی۔ رومن امپائر، اتنے بڑے امپائر جن کا نام دنیا میں بڑی قدر سے لیا جاتا تھا، ملک روم اور وہاں کی بادشاہت، ان کے فاتحانہ کارنامے، مگر تاریخ یورپ میں مورخ نے جو حقیقت کی عکاسی کی ہے ذرا غور کیجیے۔ لکھتے ہیں کہ اہل روم کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا پل وہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ خوشی کا پل جب دو لڑنے والوں کے درمیان، وہاں کھیل کود بڑا زوردار ہوتا تھا، وہ انٹرنیشنل تو پورا نیشنل طور پر ان کے آثار آج بھی موجود ہیں، اسٹیڈیم آج بھی موجود ہیں۔ وہاں دو لوگوں کے بیچ میں شمشیر زنی ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی کا پل ان کے لیے کیا ہوتا تھا کہ جب دو لڑنے والے آپس میں لڑتے لڑتے ایک آدمی ہار جاتا تھا، جب وہ ہزیمت کھا جاتا تھا تو ہزیمت کھائے ہوئے آدمی جب جاگنے کے عالم میں ہوتا تھا، روح پرواز کرنے کے وقت ہوتا تھا، اور آخری ہچکی جب وہ لیتا تھا، اس وقت اہل روم کے زندہ دل تماشائی حضرات لطف اندوزی کے اس قدر فریبی اور خوشی میں ڈوب جاتے تھے کہ تاریخ اہل یورپ نے لکھا ہے کہ اس وقت جب وہ آخری ہچکی لیتا تھا، جو تلوار کے زخم سے چور ہوتا تھا، اور مرتے مرتے جب آخری سانس لیتا تھا، اس وقت ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا۔ اور اتنے عوام، وہاں کے عوام اس قدر خوش ہوتے تھے کہ مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے، پولیس کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا ان کی نفس پرستی کا عالم۔ ایک طرف یہ نفس پرستی، اور عوام کو تو ان لوگوں نے ٹیکس لگا لگا کر ایک دم چوس لیا تھا۔ یہی حال روم ایران کا تھا۔ ایران کا آخری بادشاہ اس قدر رنگینیوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں نے وہاں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے قبضے میں جب ان کو لگا کہ اب مسلمان پورے ایران پر قبضہ کر لیں گے، تو وہاں کا آخری بادشاہ یزدگرد جب بھاگا تھا، ذرا غور کیجئے، جب بھاگا تھا تو اپنے ساتھ 1000 باورچی، 1000 چیتا سنبھالنے والے، بازوں کو سنبھالنے والے، اور 10,000 بیویاں لے کر بھاگا تھا۔ 10,000 بیوی۔ پھر بھی ان کو افسوس تھا کہ بڑی بے سر و سامانی میں نکلنا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے کس حالت میں وہ ڈوب چکے تھے۔ آج مسلمانوں کی حالت بھی تقریباً یہی ہو چکی ہے۔ دنیا تضاد میں پڑا ہوا ہے، ان کو رائٹ راستہ پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً انسان کو ہم نے بہترین ساخت میں پیدا کیا، بہترین ساخت میں۔ انسان کی پیدائش، اب دیکھ لیجئے دنیا میں کوئی جانور سب منہ نیچے کر کے چلتا ہے، اور منہ اوپر کر کے 1-2 جانور چلتا بھی ہے تو اتنا بھیانک دکھتا ہے کہ پھر وہ انسان اور ان کے کوئی تشبیہ ہی نہیں۔ اس دنیا میں آپ غور کیجئے، آپ جتنے مخلوق دیکھیں گے سب سے بہترین بناوٹ کے اعتبار سے سب سے عمدہ انسان ہے، سب سے عمدہ انسان، چاند و سورج سے بھی بہتر، ہر چیز سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پھیر دیا نیچوں میں سب سے نیچ۔ نیچوں میں سب سے نیچ انسان بھی ہے، اعلیٰ میں سب سے اعلیٰ انسان ہے اور نیچوں میں بھی سب سے نیچ انسانی ہے۔ کیسے؟
دیکھیے دنیا میں کوئی جانور کسی جانور کو بم سے نہیں اڑاتا، انسان اڑاتا ہے۔ کوئی جانور اجتماعی آبروریزی نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ کوئی جانور ایسی پالیسی نہیں بناتا کہ جس سے نسلیں تک تباہ ہو جائے، انسان کرتا ہے۔ کوئی جانور اپنے سے نیچے کی عبادت نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ گرتے گرتے تو یہاں تک گر جاتے ہیں کہ اعلیٰ تناسل تک پوجنے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہا جائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اس گراوٹ میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیا۔ یہ دو چیز جو کرتے ہیں وہ اس گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہ رائٹ راستے پر ہے، وہ اپنی احسن تقویم پر باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بے صبرا پیدا کیا ہے، بے صبرا، کچے دل کا مالک۔ آج انسانوں کے اندر جو اس طرح کی بے ربطگی اور تضاد ہو رہا ہے نا، یہ سب ہلو کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ انسان بے صبرا ہے۔ اس لیے جس کا جھولا جتنا جو بھر پا رہا ہے بھر رہا ہے، اور بہت سے جن کا جھولا بھر چکا ہے وہ انڈیا سے نکل بھی رہے ہیں۔ بے شمار لوگوں کا جھولا بھر چکا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہلو ہیں، پیدائش کے اعتبار سے بے صبرے، بے صبرا انسان بنایا ہی گیا ہے۔ وہ صبر نہیں کر سکتا۔ مال دیکھا نہیں، لوٹنے کا پلاننگ شروع، ہڑپنے کی پلاننگ شروع۔ جب انسان کے اندر ٹریننگ نہ ہو، ویل ٹرینڈ نہ ہو، تو انسان کتا ہوتا ہے، کتا۔ ایک کتے کے سامنے گوشت رکھ دو، اور اگر وہ کتا معلم نہیں ہے تو اس کتے کو گوشت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کتے کے سامنے گوشت رکھ دو، درمیان میں کوئی حاجز نہ ہو، اور وہ کتا معلم نہ ہو، معلم یعنی سکھایا ہوا، سیندھا ہوا، ٹرینڈ کیا ہوا، تو وہ کھا لے گا۔ لیکن اگر معلم ہو، سکھایا ہوا ہو، تو وہ نہیں کھائے گا جب تک کہ مالک اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زیادہ تر انسان جو ہیں، بلکہ تمام انسان کیا ہیں؟ کچے دل کا مالک۔ کون لوگ کچے دل والے نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر وہیں پر آگے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الْمُصَلِّينَ، کچے دل والے وہ نہیں ہیں جو نمازی ہیں۔ دیکھیں یہاں سے ٹریننگ شروع ہو رہا ہے، ٹرینڈ۔ جب یہ تمام کام کرتا ہے تو وہ ٹرینڈ میں ہو جاتا ہے، اور جب ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز صرف پڑھتے نہیں بلکہ اس پر دوام برتتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور دوام برتنا دونوں لازم ملزوم چیز ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا، موقع مناسبت کی وجہ سے نماز پڑھ لینا، کہیں گئے اور پھنس گئے تو نماز پڑھ لینا، کوئی دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھ لینا، سسرال گئے ہیں وہاں نماز پڑھ لینا، یا کہیں گئے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لینا، یہ نمازی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ھم علی صلاتہم دائمون، تو ٹرینڈ کی ابتدا کس سے ہے؟ نماز سے۔ اور نماز کی دوام، نماز پر دوام، یہ چیز کر لینے کے بعد میں سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جو لوگ اپنے مالوں کے اندر ایک مقررہ حق اور حصہ رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو محروم ہیں۔ محروم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ کماتے ہیں لیکن کما نہیں پاتے، اتنا نہیں کر پاتے کہ بال بچوں کا خرچہ نکال سکیں، یا بے روزگار ہیں اس طور پر، یا کمانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو جب انسان دیکھے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بندہ ایسا ہے
جو کما نہیں سکتا یا کما تو رہا ہے لیکن بیوی بچوں کی ضروریات وہ پورے نہیں کر سکتا، تو ایک پاک دل انسان یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مانگے گا تب ہم دیں گے، ان کو دینا چاہیے۔ ایک سچا دل والا وہی ہے، ایک پکا دل والا وہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تو وہ لوگ جو اپنے مالوں میں ایک مقررہ حق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں یہ ٹریننگ ہے۔ پہلی چیز کیا؟ نماز، اور اس پر پابندی۔ جب انسان اس چیز کو کرنا شروع کر دے گا تو اپنے گرد و پیش میں بھی دیکھے گا، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مانگنے آیا ہے، کوئی مانگنے نہیں آیا ہے مگر وہ ضرورت مند ہے، تو آپ جب نمازی بنیں گے، پکے دل والے بنیں گے، تو آپ اپنی محنت کی کمائی میں سے کچھ دیں گے۔ بھائی جن کا دل پکا نہ ہو، پکے دل والا نہ ہو، ان کے جیب سے نکلتا نہیں، ان کا جھولا بھرتا ہے، نکلتا نہیں ہے، نہیں نکلے گا۔ بھائی ہم نے محنت کیا، ہم نے کمایا، ہم کما کے اپنا کیوں دیں گے کسی اور کو، یہ چیز ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ پکا دل والا ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا، تو اپنے مالوں میں سے کچھ حصہ مانگنے والوں کے لیے بھی اور خود سے تلاش کر کے کوئی ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ آدمی جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہی بنیاد ہے اس پوری ٹریننگ کا، کیونکہ جب آدمی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ان کا لازماً ان کا اخلاق درست ہوگا۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور جس آدمی کو یقین ہو کہ مجھے مالک نے 10,000 دیا ہے اور کل مجھے اس کا حساب لے گا، تو وہ پائی کا حساب جوڑ کے رکھتا ہے، وہ گھپلا بازی نہیں کرتا۔ اور جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، وہ کبھی بھی بدکاری، کبھی بھی گبن، کبھی بھی ہڑپنا، مال کو دبا لینا، چوری کر لینا، یا کہ اس طرح کے کسی کو بیوقوف بنا کے اس کا سارا مال لے لینا، یہ کبھی وہ گوارا نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ گوارا نہیں کرے گا۔ اس چیز کو دنیا میں لوگ جینیس پنی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم سب سے جینیس ہیں، سب سے عقل مند ہیں کہ ہم بیوقوف بنا کے کیسے لوگوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ بیوقوف پنی ہے اور بیوقوفانہ کام ہے۔ قیامت کے دن جب حساب دے گا اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جینیس تھے یا نان جینیس۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی غیر مسلموں کی طرح نہیں، غیروں کی طرح نہیں کہ ایک دم بالکل منمانی اور چھٹا سانڑ کی طرح جدھر چاہا گیا، جدھر چاہا کیا، جہاں چاہا جو چاہا کیا، کبھی ریپ کیا، کبھی منمانی کیا، کبھی زنا کیا، کبھی شراب پیا، کبھی بدکاری کیا، کبھی بینک لوٹا، کبھی کچھ الغرض جانور بن کے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اپنے رب پر ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے ہی ایسی چیز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عذاب ربہم غیر مامون، کیونکہ رب کا عذاب ایسی چیز ہے ہی جو بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ قحط سالی کا دور ہے، یہ ایک عذاب ہی ہے۔ یہ تضاد بیانیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں یہ تضاد ہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہی ہے۔ تو اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مال و دولت ہے اور پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہا ہے، آپ بدکاری پر بدکاری کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ نہیں رہا ہے، یہ مطلب نہیں کہ آپ عذاب میں گرفتار نہیں ہیں، قسم اللہ کی آپ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس عذاب کو عذاب استدراج کہا جاتا ہے، اور یہ عذاب تمام عذابوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس عذاب میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ہلاکت کی اور جا رہے ہیں، آپ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ دھیما زہر ہے جو دھیرے دھیرے آپ کو ختم کر رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت، آج یہ چیز بہت خطرناک حد تک جو ہے لوگوں کے اندر پھیل چکی ہے۔ بدکاری، زناکاری، بے حیائی، فحاشی، ہر طرف جو ہے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے کال گرل دستیاب ہے، ایک فون کال پر آپ کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہوم ڈیلیوری تک کی سروس دے رہے ہیں۔ اس قدر عیاشی کو فروغ دیا گیا ہے، اور جہاں پر عیاشی کو فروغ دیا گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی معاشرے میں عیاشی، بدکاری، زناکاری پھیل جائے تو پھر اس معاشرے میں ایسی بیماریاں آتی ہیں
جیسی بیماریاں اس سے پہلے ان کے اسلاف میں گزری نہ ہوگی۔ آج دیکھیے ایک بیماری سے ختم نہیں ہوئے ہیں کہ دوسری بیماری دستک دے رہی ہے۔ ابھی کرونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہوئی کہ منکی پاکس آ رہا ہے، منکی پاکس۔ ورلڈ ٹریڈ WHO نے تو گھوشت کر دیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ یہ بیماری سب سے زیادہ لواطت کرنے والوں کو ہوتی ہے، وہ لوگ جو مرد کے ساتھ زنا کرتے ہیں، یا عورت کے ساتھ، یا ایسی عورت کو جو جو کئی مردوں کے ساتھ جو ہے زنا کرواتی ہے، ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کو یہ بیماری سب سے زیادہ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی شرمگاہوں کے استعمال کے صرف 2 جگہ تھے۔ ابھی حالات و ظروف ایسے نہیں کہ لونڈی کا معاملہ چلے تو گویا یہ بھی ختم، اب ایک ہی آپشن ہے ابھی فی الحال ہمارے وقت، بعد میں اللہ جانتا ہے پھر معاملہ ہو جائے، لیکن ابھی فی الحال شرمگاہوں کے استعمال کی ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے بیوی۔ اگر یہاں پر استعمال کرتا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، قابل ثواب ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اپنی بیوی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کے استعمال کرنے کا جس نے جو بھی راستہ اختیار کیا اولئک هم العادون، تو ایسے لوگ باؤنڈری لائن کراس کرنے والے ہیں۔ باؤنڈری لائن جب کراس کر دیتا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے جو انسان آگے بڑھ جائے تو لازماً جو ہے اس کا اثر الٹا ہی ہوگا۔ یہ دیکھیے اب جو بیماریاں ہو رہی ہیں یہ حد سے آگے بڑھنے کا ہی نتیجہ ہے، حد سے آگے بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ جو حد تھا، باؤنڈری لائن تھی، اس لچھمن ریکھا کو پار کیا، اور جب اس ریکھا کو پار کرے گا انسان تو پھر بربادی آنی ہے۔ اس طرح کی بیماریاں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ بدکاری، زناکاری اور یہ لواطت پرستی جو آج کے دور میں LGBT ایک سماج بنتا جا رہا ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے امریکہ اس کا سب سے بڑا حامی ہے، امریکہ نے سعودی عرب پر دباؤ ڈالا کہ آپ اپنے یہاں جو ہے LGBT کا حقوق دیجئے، یعنی لواطت، یعنی ان لوگوں کو حق دیجئے۔ سعودی عرب نے بار بار ریجیکٹ کیا۔ الحمدللہ سعودی عرب وہ کھلا دیش ہے جس نے سر عام کھلا جو ہے اس LGBT سماج کو بائیکاٹ کیا ہے اور پورے طور پر رد کیا ہے، اور امریکہ کے اس پرستاؤ کو ردی کے ٹوکری میں ڈالا ہے، اور سب کے سامنے اس کا نظر جھک گیا امریکی جو آیا ہوا تھا۔ بہرحال تو اس طرح کی بیماریاں آئے گی، جو حد سے آگے بڑھے گا۔ بیوی کے علاوہ اگر کسی نے اپنے شرمگاہ کا استعمال کہیں بھی کیا، یعنی شہوت کے طور پر اپنی منی نکالنے کے لیے، چاہے ہاتھ کا استعمال کرے، چاہے کسی آلے کا استعمال کرے، چاہے کسی چیز کا استعمال کرے، وہ عادون ہے، اور جب عاد ہوگا، حد سے آگے بڑھے گا تو لازماً اس کا خامیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک اولئک هم العادون۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدے کے خیال کرتے ہیں، جو امانت اللہ نے ان کو دی ہے یا جو امانت عام طور پر انسان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ان امانتوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو عام آپس میں ایک دوسرے کی ہیں، یا اللہ نے جو امانتیں دی ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وعدہ وہ وعدہ جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یا وہ وعدہ جو آپ نے اللہ سے کیا ہے، دونوں کو نبھانا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنی گواہی پر قائم رکھتے ہیں، اپنی گواہی پر قائم رکھتے ہیں، بکتے نہیں ہیں۔ جو چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے معاشرے کے خلاف ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، اپنی زبان پر قائم رکھتے ہیں ایسے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیے شروعات ہوئی تھی نماز سے اور ختم بھی ہو رہا ہے نماز پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں عزت دیے جائیں گے، جنت میں بڑے ہی زیادہ جو ہے خوش آمدید اور اہلاً و سہلاً کر کے ان کو جنت عطا کیا جائے گا۔ ایسے ٹرینڈ انسان
جب دنیا میں پیدا ہوں گے تو اس سے دنیا بھی جنت بنے گی، دنیا کا نظارہ بھی بدلے گا، یہ تمام برائیاں، یہ تمام فساد، یہ ہر طرح کی تضاد پنی دور ہوگی، اور ان دنیا کا بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بھلا ہوگا، وہ جنت میں عزت دیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو اندھکار پھیلتا جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں کو اس لائق بنا کہ وہ اس اندھکار کو دور کر سکے، دنیا کو تعلیم دے سکے۔ دنیا کے پاس گیان نہیں ہے، تو اصل گیان لوگوں کا اور اصل گیان